السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں منصور خان سینئر صحافی اور ان کے ساتھ ہیں راشد حسین تجزیہ کار۔ سر، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کل کی ایک افسوسناک خبر پہ جو ہم نے کل ایک سامنا کیا ہے، غلط انجیکشن لگنے کا۔ نشوہ کی موت واقع ہو گئی، زندگی کی بازی نشوہ ہار گئی ہیں۔ یہ معاملات کب تک چلیں گے؟ ایک باپ کی تکلیف ہم کسی بھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ایک ان کا جو سارٹ ہے اس میں دیکھیں کہ کتنا درد اور کتنا کرب تھا ان کی آواز میں۔ رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، پیچھے لا کے ملتے رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، پیچھے لا کے ملتے رہیں گے۔ نشوہ کے والد نے کوشش کی، ہر طرح سے ہر جگہ جا کے بات کی، پولیس اسٹیشن تک گئے، لیکن کہیں پر بھی ان کا کچھ پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، کہیں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کوشش کرتے رہے میڈیا والے کہ ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن نہیں، اور آخر کار ان کی بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ 71% اس بچی کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا، لیکن اس کا انہوں نے کوشش کی، نیشنل ہاسپٹل لے کر گئے، کہیں پر بھی بچی بچ نہیں سکی۔ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے، ان کا درد کتنا بڑا تھا، منصور سر اس پہ بات کریں گے کہ کب تک ایسے چلتا رہے گا، اور اس کیس کے بعد کنٹینیوسلی مسلسل کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس پہ کیا کریں گے اب ہماری حکام کیا کرے گی، گورنمنٹ کیا کرے گی، کچھ ایکشن لیا بھی جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ صرف ایک جو ہے وہ اس بچی کا جو ہے وہ کیس کہنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب چیز ہوگی۔ ایسے متعدد کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ مطلب آئے دن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک اس بچی کے حوالے سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ایس پی جو ہے وہ علاقہ ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں جو موجودہ خرابیاں ہیں وہ ہیں۔ اگر آپ اس بچی کے والد کی گفتگو کو غور فرمائیں تو ان کا جو ایمفیسائز تھا وہ اسی چیز پر تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی مطلب چیز موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو جس سے یقین ہو کسی بھی سطح پر، یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بچی کی جو ہے وہ ہلاکت کا مسئلہ جو ہلاکت ہوئی۔ لیکن یہاں تو مطلب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں تو دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، کیا صورتحال ہے، کیا چیزیں ہیں، ایسے متعدد واقعات جو ہے وہ بچے کو احسن کو گولی لگی تھی، یہ واقعہ بھی سامنے ہے کہ بچے کو گولی لگ گئی، لیکن پولیس حکام چھپتے پھرتے رہے، کسی پہ الزام نہیں ہے، پھر 4 آفیسر معطل بھی کر دیے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ بھی وہیں کا وہیں دب گیا۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو کراچی میں یہ صورتحال جو ہے وہ روز کی صورتحال ہے۔ ایشو جو ہے دراصل جو ہماری جو سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ ایکچولی یہی ہے، چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، ہم میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پورٹری کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اس پیرائے میں جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم کسی بہت سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں اس قسم کی چیزیں ہونا جو ہے وہ بہت مایوس سمجھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے جو معاشرے میں ہوتا آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ کیس آپ نے جو ہے وہ کل اورنگی کا بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا، خاتون کا، ایک بچی کا، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی اصل پکچر۔ سسٹم میں کوئی تبدیلی ہمارے معاشرے میں گزشتہ 70 سالوں میں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کی گئی، ایسی کوئی چیزیں نہیں ڈیولپ کی گئیں جس سے معاشرے کے اندر کوئی سدھار جو ہے وہ ہم لا سکتے۔ یہاں جو ہے وہ صرف آپ کہہ لیں کہ میڈیا گین کی حد تک جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر پہ کام ضرور ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، جس سے میڈیا کوریج جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ملتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں تو آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس تمام صورتحال میں آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے کیسز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئے۔ اس بچی کا کیس جو ہے وہ یقیناً میڈیا پہ 4-5 دن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، لیکن اس کا بھی آگے کوئی جو ہے وہ حل نہیں نکلے گا۔ یہ تو پھر میں کہوں گا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہے، لیکن اگر آپ پراپر کرمنل کیسز کو دیکھ لیں جس میں قاتل مقتول ساری چیزیں آیا ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈڈ ہوتی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایسے کسی کیس میں بھی آج تک کنوکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر اداروں کی طرف سے بھی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں بھی بعد میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، چاہے کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو گرانٹ نہ دینا چاہے لیکن اسے دینی پڑتی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں انتہا سے زیادہ کامن ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس حوالے سے جو ہے وہ تاحال کوئی کام نہ ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی مستقبل میں ہمیں
کوئی ایسی امید نظر آتی ہے. راشد صاحب کل کا جو واقعہ تھا بچی کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر والد اپنی بچی کو لے گئے کہ مجھے پوسٹ مارٹم ہی نہیں کروانا کیونکہ اس سے بھی حکام سے شکایات تھی کہ اگر میں پوسٹ مارٹم کروا بھی لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا. آج ہم نے نشوا کے والد کا سارٹ دیکھا کہ انہوں نے بھی سیم یہی بات کی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا, آگے کچھ نہیں ہو سکتا, جتنا ہونا تھا ہو گیا, میں نے بہت کوششیں کی, لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والی بچیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا حکام کو کیا کرنا چاہیے کہ آگے ہو ہی نہ ایسا کوئی, کیونکہ پچھلے 1 مہینے کے دوران مسلسل یہ 4تھا یا 5واں واقعہ سامنے آ رہا ہے. دیکھیں منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نیگلیجنس ہے, یہ نیگلیجنس نہیں ہے, یہ کرائم ہے, صرف کرائم. دیکھیں نیگلیجنس کیا ہوتا ہے, آپ سے ایک غلطی ہو گئی, غلطی کی وجہ سے ایک جان چلی گئی, لیکن یہاں غلطی نہیں ہوتی, یہاں جرم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ اس شخص کا کام نہیں ہے انجیکشن لگانے کے لیے, اور وہ ایک کو نہیں کئی لوگوں کو لگا چکا ہوگا انجیکشن. اب یہ ایک 9 مہینے کی بچی تھی, اس نے کئی بڑے لوگوں کو انجیکشن لگایا ہوگا, جس طرح کے دارالصحت میں اور دیگر ہسپتالوں میں واقعات ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی, رضا یہی تھی, موت ہو گئی, اور ہم بات ختم کر دیتے ہیں, روتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور پھر کچھ نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں 8 گھنٹے تک وہاں پہ میڈیکل جو ہے کیئر والے آئے ہوئے تھے, وہ بیٹھے رہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ ہسپتال میں ان کو چائے سموسے بھی ملے ہوں گے, ان سے کچھ وعدے وعید بھی ہو گئے ہوں گے, کچھ انہوں نے لینا دینا بھی ہو گیا ہوگا, اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے مذہبی رواج میں اس طرح کے مسئلے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے. پوسٹ مارٹم کرتے ہیں خاکروگ, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جو بالکل گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کاٹنا ہے, کس طرح سے کاٹنا ہے, اور جس بری طریقے سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی بھی والد یا کوئی بھی جو ہے ورثہ جو نہیں چاہتے کہ پوسٹ مارٹم ہو. اور اب دیکھیں جن باڈیز کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو ایک میڈیکل پروسیس ہے پوسٹ مارٹم بھی, جس میں آپ مختلف اعضاء کے سیمپل لیتے ہیں, بلڈ لیتے ہیں, اور دیگر وجوہات معلوم کرتے ہیں. ایون یورپین ملکوں میں تو صرف بال سے پتہ چل جاتا ہے کہ شخص کی جو ہے موت زہر سے ہوئی یا نہیں ہوئی, صرف جو ہے ناخنوں سے پتہ چل جاتا ہے, اور یا پھر جس ایریا پہ اگر کوئی آپ کو کٹ کا نشان ہے یا گولی کا نشان ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا ہے. لیکن یہاں تو باقاعدہ کئی آرگنز کے پارٹس لے لیے جاتے ہیں, پھر ان کو کئی دنوں تک رکھا جاتا ہے, پھر ان کی جو ہے فرانسک لیب ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. کہ پوسٹ مارٹم کے لیے پہلے ہی منع کر دیا گیا. ایک تو یہ بعد میں دیکھا جائے کہ لیکن ایسے کیسز ہو ہی کیوں رہے, ابھی تک بات کریں گے نا کہ یہ کیسز مطلب چھوٹی چھوٹی بچیاں. دیکھیں پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے تو آخر میں کیا ہوگا, جب عدالت میں کیس جائے گا تو وہ وجہ معلوم کریں گے کہ وجہ کیا تھی موت کی. جب تک موت کی وجہ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. ملزم کو بہرحال فائدہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم نہ ہونے سے, اور یہ بات ہم لوگوں کو سمجھانی پڑے گی, لوگوں کو سمجھانی پڑے گی کہ پوسٹ مارٹم بہت اہم ہے. اور پھر ہسپتالوں میں جو ایک سسٹم ہے, دیکھیں یہاں پہ جو پورا سسٹم ہے, پورا سسٹم ہے جی, اگر لوگ بھروسہ کریں گے تو رانی ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. ایک شخص قتل ہوتا ہے, اس کو اسی وقت سے پریشان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اس کے ورثہ کو, تاکہ وہ انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائیں, تاکہ وہ انصاف کی کوشش نہ کریں. پورا ایک سسٹم ہے, پوسٹ مارٹم سے لے کر رپورٹ درج ہونے تک, پھر کیس فائل ہونے تک, پھر پہلی دوسری پیشیوں تک تنگ کیا جاتا ہے. ایک آدمی کو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائیں. اور یہی بات اس کے والد کہہ رہے تھے کہ ہونا کچھ نہیں ہے, ہونا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہوگا کچھ نہیں. اگر دارالصحت کی بات کی جائے منصور صاحب تو متعدد کیسز سامنے آ گئے صرف دارالصحت کے, تو یہ ہسپتال ابھی تک سیل نہیں ہوا, اس پہ کوئی ایکشن تک نہیں لیا جا رہا. دیکھیں رانی سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو اسپتال جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے جا سکیں. مطلب اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایسا کوئی مطلب پچھلے 70 سالوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ ڈسپینسریز کے علاوہ جہاں جو ہے وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر جو ہے وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ 1 آدھ گھنٹے بھی جو ہے وہ مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں بہرحال یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بنانے میں بہت آسانی ہوئی, اور کراچی میں بڑی تعداد میں اور بہت ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ ماڈرنائز اور سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل نہیں ہوتے تو اتنی بڑی آبادی کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا.
لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے وہ آپ اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اسپتال نہ ہو، مطلب اسپتال کے خلاف کوئی چیز ہو، یہ ہمارے سسٹم میں رائج چیزیں ہیں. جس بنیاد پہ ایس پی طاہر نورانی کو جو ہے وہاں سے سسپینڈ کیا گیا، ایس پی طاہر نورانی جو ہے وہ کوئی یونیک بات نہیں کر رہے تھے. ایس پی وہ نورانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کچھ کرنے سے، اس ایف آئی آر مقدمے کو درج کرنے سے آپ کو کوئی حاصل اصول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی دوڑیں لگ جائیں گی. اور یہی پاکستان میں رواج ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلب یہ تو ایک مطلب وہ راشد صاحب بھلے سے اختلاف کر لیں، لیکن بہرحال یہ کسی بھی صورت میں جو ہے یہ کیس جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس کہلائے گا، کیونکہ اب وہ ایکسپرٹیز نہیں تھی ان کے پاس، اس کے باوجود ان سے جو ہے وہ یہ کام کرایا گیا. رجسٹریشن تک نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں، اگر اس کو اس طریقے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ آ جائے گا کہ پاکستان میں یا بالخصوص کراچی میں یا پاکستان پولیس کے پاس جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ مطلب انویسٹیگیٹو ٹولز ہی نہیں ہیں کہ وہ کس بنیاد پر جو ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اس پہ اپنا اوپینین دیں گے تو جو ہے یہ کیس جو ہے وہ آگے چلے گا کہ بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوئی ہے، کون سا انجیکشن کس نے کیوں غلط لگایا. اچھا، پولیس انویسٹیگیٹرز کے پاس عام تھانے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے ایکسپرٹس جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہیں کہ جو اس قسم کے کیسز کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں. اگر اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے بات کر لیں تو شاید جو ہے وہ کوئی آئی ایف کی طرف سے کوئی یا جو حکومت کی طرف سے، کیونکہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایسی کوئی ایکسپرٹس جو ہے وہ بھیجے جا سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. لیکن عام نارمل صورتحال میں جو ہے وہ ایسا کوئی سلسلہ پولیس کے پاس موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے پولیس کے پاس ایسی ایکسپرٹیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے کسی انجام تک لے کے جا سکتے ہیں. اگر کہتے ہیں وہ رجسٹریشن نہیں ہے لیکن کوئی کارروائی تو ہونی چاہیے. پچھلے دنوں جو متعدد واقعات ہیں، پچھلے سال کا ایک واقعہ ہے کہ اس عورت کو جن کے پتے کا آپریشن تھا اور ان کی ڈیڈ باڈی گھر چلی گئی ہے. یہ میرے اپنے جاننے والوں کا ایک واقعہ ہے کہ گھٹنے کا آپریشن تھا، جبکہ وہ 2 بار آپریشن سیم جگہ سے کروایا دارالصحت سے، اور وہ آپریشن دونوں بار غلط ہو گیا. تو مطلب ہڈیوں کا ان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں، آرتھوپیڈک ان کے پاس نہیں ہے، پتے کا آپریشن وہ صحیح نہیں کر سکتے، بچی کو غلط انجیکشن انہوں نے لگا دیا. اتنے سارے کیسز کے بعد بھی اس ہاسپٹل پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں کس بنیاد پہ کریں گے اور وہ مطلب کس حد تک کریں گے. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہی نہیں ہے جو اسپتال کی ان تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کرے. اور اگر ایسا کسی سطح پر آپ دیکھ لیں کہ وزارت صحت میں اگر ایسا کوئی سسٹم موجود بھی ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے وزیر صحت کا جو ہے وہ آج تک آپ اس حوالے سے کوئی بیان دکھا دیں تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اسپتالوں کو دیکھنے کے حوالے سے بھی جو صحت کا محکمہ ہے وہ جس حد تک جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوگا وہ سب کو میرے خیال پتہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ مطلب پھر وہی چیز آ جائے گی کہ مطلب کسی ایک پرٹیکولر اسپتال کو جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے. اس سے بڑے جو اسپتال ہیں، میں نے کراچی میں اس میں بھی بہت سارے انسیڈنٹس دیکھے ہیں، اداروں کے اندر جو ہے وہ بین ہوتا ہے، خبر چلانے تک کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی ہیں. اس سے بڑے دارالصحت ایک بہت چھوٹا اسپتال ہے، اس سے بڑے اسپتالوں میں بڑے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہاں کا رواج جو ہے وہ جو جتنا انفلوئنشل ہے اتنا اس چیز کو جو ہے وہ دبا لیا جاتا ہے. راشد صاحب، کافی لوگ بھی اس معاملے میں کافی غصے میں تھے. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ لوگوں نے اس پہ کیا ری ایکشن دیا ہے. بہت افسوس ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں باری باری افسوس کرنے کے لیے، لیکن وہ افسوس کر کے تو جا رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے لیے وہ آگے کیا کریں گے. کوئی لائے عمل نہیں دے رہے، کوئی فالو اپ نہیں دے رہے. وہ جو ہسپتال جس نے اتنی بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے دارالصحت نے، وہ آج بھی اسی طرح آپریٹ کر رہا ہے، اسی اسٹاف کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے، اسی مالک کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ سے اپیل یا جو بھی ہائر آفیشلز ہیں ان سے اپیل صرف اس بات کی ہے کہ ایسے کیسز کو ہونے سے روک لیں. اگر آج کی اس غلطی کو نہیں روکا گیا یا اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، نشوہ جیسے بہت سارے کیسز اللہ نہ کرے روز کی صورتحال میں ہمیں دیکھنے پڑیں گے. حکمران سے گزارش کروں گا اور میری التجا ہے بہت دست بستہ کہ اگر تو قانون نہیں بنا سکتے آپ تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو وردیاں پہننی چاہیے. سرکاری اسپتال ادھر یہاں ہے نہیں، پرائیویٹ ہسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. عوام کی بھی یہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا لائے ہیں عمل ہوگا اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے. دیکھیں پرائیویٹ ہسپتال 2-1 کو چھوڑ کے باقی وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر وہاں پہ اسپیشلسٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر جو ابھی MBBS کر رہے ہوتے ہیں بالکل جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں. بہت سے ہاسپٹلس میں وہ بہت اہم کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیکل کا جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نرسنگ ہوتی ہے، پھر وارڈ بوائے ہوتا ہے، پھر جو ہے صفائی کا عملہ ہوتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے ہاسپٹل
آپ کو ایک ہاسپٹل کا نام بتاؤں, وہاں انستھیزیا جو ہے جیسی اہم چیز ہے جو آپ بے ہوش کرتے ہیں, وہ ایک پیون دیتا ہے, کبھی وہ خاکروب دے دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں اور کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اس ہاسپٹل کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, گلشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ ادھر آ جائیں, انچولی کے قریب ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں اموات ہوتی ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بہت کوئی امیر نہیں ہوتے. جو امیر یا آپ کی جو بڑے طبقے ہوتے ہیں یا اپر مڈل کلاس ہوتی ہے وہ تو بڑے ہاسپٹلز میں چلی جاتی ہے, لیاقت نیشنل میں چلی جاتی ہے, ساؤتھ ایسٹ میں چلی جاتی ہے, آغا خان چلی جاتی ہے, بڑے ہاسپٹلز میں چلی جاتی ہے. پھر اب کیٹیگری ہے, علاج کی بھی کیٹیگری ہے. پھر آپ ان ہاسپٹلز میں دیکھ لیں جہاں پہ نرسنگ نہیں ہے. ہسپتال کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہسپتال کی اہمیت نرسنگ اسٹاف سے ہوتی ہے. ڈاکٹرز تو وہی ہوتے ہیں تقریباً, وہی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہی سب کچھ ہوتے ہیں. وہ آپ کسی بھی ہاسپٹل کی او پی ڈی میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. جب آپ اپنے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کی باقاعدہ دیکھ بھال ہونی چاہیے جو گھر پہ ممکن نہیں ہوتی, اور وہ دیکھ بھال بہرحال نرسنگ اسٹاف کرتا ہے. اگر نرسنگ اسٹاف ہی آپ کا جو ہے پراپر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی جان جانے کا زیادہ امکان ہے. اس سے تو کئی بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے سے بہتر ہے آپ کے پاس اگر نرسنگ اسٹاف نہیں ہے اور آپ نے پراپر نہیں رکھا ہوا. لیکن کیونکہ مقصد صرف پیسے کمانا ہے, مقصد صرف عوام کو لوٹنا ہے, مقصد صرف اپنے بھاری بل بنانا ہے, یہی وجہ, اور یہ ساری چیزیں ہم نے اجازت دی ہوئی ہیں. ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری جو اتھارٹی ہوتی ہے جو چیک کرنے جاتی ہے کہ یہاں پہ کتنی نرسیں ہیں. ایک ہاسپٹل میں ایک معیار ہوتا ہے, اس ہاسپٹل میں 50 بیڈ ہیں تو یہاں پہ کم از کم 10 سے 15 نرسز ہونی چاہیے کوالیفائڈ, 10 سے بڑا جو ہے 4 سے 6 ہیڈ نرسز ہونی چاہیے, اسی طرح میڈیکل بوائے ہونا چاہیے, اسی طرح سے سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ کوئی چیک نہیں کرتا. جب آپ چیک نہیں کرتے, رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا, وہ لوگ کسی کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا میں ہوتا. صاحب کی اس بات سے یقیناً اختلاف کروں گا کہ پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. راج صاحب سب کچھ چیک ہوتا ہے, چیک کرنے والوں کو چیک جو ہے, ہاں بالکل جو ہے وہ اسی بنیادوں پہ چیزیں چیک ہوتی ہیں. کوئی چیز کسی سے نظر انداز نہیں ہو سکتی. اگر آپ مطلب انفراسٹرکچر پہ لے لیں کہ اتنی ایسی جو ہے وہ الیگل عمارتیں بن گئیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, وہاں پر بھی سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تمام اداروں کو پتہ ہوتا ہے, جن کو نہیں, جو مطلب انریلیونٹ ادارے ان کو بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ اسپتالوں کا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اسپتالوں میں کوئی دیکھیں معمولی آدمی تو کوئی اسپتال کھول نہیں سکتا, جو سب سے اہم بات ہے. صحیح ہے, تمام انفلوئنشل لوگ جو مطلب ویل آف لوگ ہیں یقیناً وہی جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں اسپتال اور یہ صحت اور تعلیم جو ہے یہ دو ایسے پروفیشن بن گئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مطلب آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے اس معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان دو انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ کمرشل بنیادوں پہ جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اور جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو مطلب تعلیم کو اور جو ہے وہ صحت کے معاملے کو اس طریقے سے بیچا جاتا ہوگا جس طریقے سے پاکستان میں بیچا جاتا ہے. بہرحال ایک افسوسناک واقعہ, ہم اس پہ یہی کوشش کریں گے کہ اس کو آگے لے کے چلیں, اس پہ بات کریں اور تاکہ متعلقہ جو حکام ہیں ہمارے ان کو جگا سکیں تھوڑا بہت کہ جاگو اور کچھ کرو اس کے اوپر. منصور صاحب آگے بڑھیں گے, ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں کہ کل جو اسمبلی میں بلاول بھٹو نے جو خطاب کیا, جلسہ کیا, دھواں دھار وار کیے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا وزیر نکالنے سے نالائکی نہیں چھپے گی, سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آخرکار جانا ہی ہوگا. بلاول بھٹو نے مزید کیا کہا, سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی ہے. ابھی ان کو کیوں اعتراض ہے؟ اس کے بعد بروب صاحب, میں کہتا ہوں کہ کالا دھن تنظیموں, دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والے وزیروں کو فارغ کرنا پڑے گا. آپ کو ان کو فارغ کرنا پڑیں گے. آرڈر ان ہاؤس پلیز. اگر میں بات نہیں کروں گا, میں میرا پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں, تو پھر آپ کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا. ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے. بلاول بھٹو زرداری خوب گرجے بھر سے ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر الزامات کی برسات کر دی اور یہ بھی کہا کہ ہمارے وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. وہ ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں, ان کو اس میں انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے ایک بات انہوں نے کہی کہ اگر سارے وزیر کام کے نہیں ہیں تو وزیر اعظم بھی ہمارا کام کا نہیں ہے.
بہرحال اس وقت اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ بہت گنجائش تھی بولنے کی، اور بلاول صاحب نے جو ہے میرے خیال سے صحیح موقع کا جو ہے وہ صحیح موقع اور مناسبت کی جانب سے جو کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول کے جو ہے وہ بہرحال بہت اسپونٹینیس جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ یقیناً آڑے دیتے ہیں. ہاتھوں لیا جاتا ہے. اور بالکل اس وقت جو ہے وہ گنجائش بھی بہت ہے حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب خاص طور پہ جو یہ جو اتنا میجر جو ہے وہ شفل ہوا ہے ابھی پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ وزراء کے جو قلمدان تھے اس حوالے سے، تو بہرحال اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ بہت گنجائش ہے اس چیز کی، اور اس کا جو ہے وہ بہرحال ایک یہ طویل ڈیبیٹ ہے کہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں، تو اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب اس وقت تو الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قلمدان واپس لے کے جو ہے وہ اب تو بہرحال جو ہے وہ الیکٹڈ کے بجائے سلیکٹڈ لوگ واقعی آپ نے ریکمنڈ کر یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ کو ہماری حکومت سے اتنے ہی مسئلے تھے اور ہماری حکومت نہیں پسند، ہم پہ الزامات لگائے گئے، تو پھر ہمارا ہی وزیر کو رکھ لیا. ان کا وہ وزیر خزانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ کو جو انہوں نے ہائر کیا وہ کس تحت انہوں نے ہائر کیا، اگر یا تو پھر ہم، وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو پھر ہم صحیح ہیں یا پھر آپ غلط ہیں. نہیں بالکل صورتحال بالکل یقیناً ایسی ہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا جو ہے وہ بہرحال ایک الیکٹڈ آدمی نہیں ہے، وہ الیکٹڈ آدمی کو آپ نے ایک مطلب جس کو آپ تنظیم کا پلر کہتے تھے اس سے جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے، اور اس قسم کے ایک نان الیکٹڈ کو جو ہے وہ آپ وزیر اطلاعات لے کر آ جاتے ہیں، ایک کو وزیر خزانہ لے کر آ جاتے ہیں. یقیناً ان کی جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ اسٹرانگ اکنامک معیشت دان کے حوالے سے ایک اچھا بیک گراؤنڈ حفیظ شیخ صاحب کا موجود ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں تو میرے خیال ہے وہ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے کہ وہ اس کو جو ہے وہ تمام جو اس معاملہ ہے اس سے پاکستان کو اس جو پریشانی سے دوچار ہے، جو حالات سے دوچار ہے، اس سے کیسے باہر نکالیں. لیکن بہرحال یہ ایک آپ دیکھ لیں کہ مطلب الیکٹڈ لوگوں کو ہٹا کے، چاہے وہ الیکٹڈ لوگ بھی سلیکٹڈ تھے لیکن ان کو ہٹا کے بھی اب تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ سلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ کس کے کہنے پہ کیوں کہاں سے جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ یہ وارد ہوئے ہیں، اور حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. تو یہ ایک بہرحال سوالیہ نشان ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا. حکومت تو جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے راشد صاحب ابھی تک. حکومت تو خاموش کھڑی ہوئی، صرف اپنے ڈیسیجن لے رہی ہے اور وہ مسلط کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے وہ ڈیسیجن لے کے انہوں نے عوام میں مسلط کر دیے، نہ کسی کوئی ووٹنگ ہوئی ہے نہ کسی سے مشاورت کی گئی ہے. انہیں وزیر اعظم کا اپنا ایک بیانیہ تھا، انہوں نے وزیر اعظم کو ہٹایا اور اپنے وزیر خزانہ کو لا کے بٹھا دیا. دیکھیں حکومت کو بہرحال جواب تو دینا پڑے گا، حکومت جواب دہ ہوتی ہے. حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جواب نہیں دیں گے، اور میرے خیال سے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ عوام جو ہے وہ جواب دہ ہے، وہ اپوزیشن کا جواب دہ ہے، وہ عوام کو جواب دے. اگر وہ جواب نہیں دے رہی تو غلط کر رہی ہے، اور اگر غلط کر رہی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ خود حکمران ہیں اور اپنے صوبے میں حکمران ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ خزانہ کا اہم پورٹ فولیو مراد علی شاہ صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور مشیر رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ صورتحال جو ڈیموکریسی کی بات وہ قومی اسمبلی میں کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی ہمیں سندھ میں نظر نہیں آتی. جس ڈیموکریسی کی بات وہ قومی اسمبلی قومی سطح پہ کرتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف کے لیے سندھ میں پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا، لیکن سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ پورٹ فولیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ کی بات میں بڑا وزن اس وقت آتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بلاول بھٹو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا وزن نظر آتا ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا عمل بھی ویسا ہی ہو نا، جب آپ کا عمل جو ہے ڈیفرنٹ ہو اور آپ کے الفاظ مختلف ہوں تو پھر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں بیڈ گورننس جو سندھ میں نظر آ رہی ہے، جس طرح کے سندھ میں آئے روز ہسپتالوں کی صورتحال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہسپتال بنائے، لیکن ہسپتال کا انتظام نہیں بہتر ہے. آپ نے کئی نئے ہسپتال بنائے، آپ نے اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگز بنا دی، بہت اچھا کام کیا، لیکن ان ہاسپٹلس میں آپ نے اسٹاف کیسا رکھا ہے؟ اگر وہ اسٹاف اگر ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے ہوتا تھا تو میرے خیال سے اسٹیٹ آف آرٹ آپ کے ہسپتال بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. واپس آ کے بات کریں گے. عمر ایوب صاحب نے بھی ان پہ جوابی وارد کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جواب دے رہے تھے. اسمبلی میں کل کوئی گرما گرم ماحول رہا، ان سب پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
جی ہاں، بلاول کا جواب دیا تھا وزیر توانائی عمر ایوب صاحب نے. انہوں نے کہا قومی اسمبلی میں کہ ذوالفقار بھٹو پر طنز کے بھی تیر چلائے اور یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا جماعت نے غدار حسین حقانی کو امریکہ میں سفیر تعینات کیا تھا. راشد صاحب اس پہ بتائیے گا. دیکھیں ماضی کی آپ جتنی کریں گے پھر ایوب خان صاحب جس طرح ہیں، جس طرح انہوں نے اسکندر مرزا صاحب کو ہٹایا، پھر بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. چھوڑ دیں ماضی کی بات، آگے نکلیں، آگے بڑھیں، آگے کی طرف جائیں. ماضی کنگالتے رہیں گے، روتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں قوم کا ایشو کیا ہے. آج اسمبلی میں لوگ اپنے ذاتی پوائنٹ اسکور کر رہے تھے. قومی اسمبلی میں کسی نے نشوا کی بات کی، کسی نے ہسپتالوں کی بات کی، کسی نے جو ہے غربت کی بات کی، کسی نے بے روزگاری کی بات کی. پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی تھی نا جی. بہت اچھا موقع تھا، چوکا لگا دیا، پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی تھی. عوام کہاں تھے؟ عوام کی بات کیا تھی؟ قانون سازی کا کون سا وہ موقف تھا؟ آپ کوئی قانون لے آتے. دیکھیں آپ وزیر اعظم کے اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں. آپ الزام ایک طرف لگا رہے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، دوسری طرف آپ اس سے یہ اختیار واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کابینہ جو ہے ریشفل نہیں کر سکتا. آپ بات اچھی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. دیکھیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ پولیٹیشین ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایک وزیر اعظم سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے کہ وہ اپنی کابینہ تبدیل نہیں کر سکتا؟ یہ بات تو اس پر الزام نہیں لگا سکتے راشد صاحب، کیونکہ ابھی انہوں نے سندھ اسمبلی میں بھی یہی بات کہی کہ ہم اپنی بھی کابینہ تبدیل کر دیں گے، ہم بھی شفل کریں گے اگر ہمارے وزیر کام نہیں کریں گے. تو یہ بات تو الزام وہ لگانا ان کا بنتا ہی نہیں ہے. بالکل کوئی ایسا آرگومنٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کی ضرورت تھی، اور جو ہے وہ بہرحال وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ میں چینجنگ کر سکتا ہے. لیکن رہی بات صورتحال کی کہ مطلب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کس کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، تو میرا خیال میں پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ کو جو ہے وہ اگر تو اس کا تھوڑا سا غور سے مطالعہ کریں تو پاکستان میں تو تمام ایسی کوئی شاید جماعت ہو جو جس کا کوئی ڈیڈی نہ رہا ہو. تو ڈیڈی تو یہاں سب کے رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو آرگومنٹ کو آج اگر پی ٹی آئی کے ڈیڈی جو ہے وہ نہیں دکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے مستقبل میں مورخ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی لکھیں گے کہ کس کے ڈیڈی کون تھے. تو یہ آرگومنٹ ہاں بالکل ایسی صورتحال ہے. اس قسم کے میرا خیال ہے چیپ آرگومنٹ جو ہے وہ یہ صرف ٹائم گین ہو رہا ہے. راشد صاحب میرے خیال میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فورم ہے یہ ان تمام چیزوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ فورم یہ جو ہے وہ لیجسلیشن کے لیے ہوتا ہے، عوام کے ایشوز کے لیے ہوتا ہے. اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے اور جن ایشوز سے پاکستان جو ہے وہ دوچار ہے، اس تمام صورتحال میں یقیناً میرا نہیں خیال ہے کہ مطلب اپوزیشن کو یا جو ہے وہ گورنمنٹ کو کسی دو مختلف زاویوں سے ملک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک مشکل حالات سے ملک گزر رہا ہے. تو اس میں تو یقیناً جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اسپیشلی اکانومی کے معاملات ہوں، خارجی آپ کے معاملات ہوں، اس تمام صورتحال میں کیونکہ آپ انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کسی حد تک آئسولیشن کے معاملات بھی ہیں، کچھ سینکشنز بھی ہیں، کچھ اور بھی دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جہاں آپ مسلسل جو ہے وہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. جنگی خطرات بھی ہیں، دیگر اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو میرے خیال ہے ان تمام چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس تمام جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے کچھ مین ایشوز سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کم از کم پاکستان کو نکالا جائے. اور اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی جو ہے تھوڑی سی فراخ دلی جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ پازیٹیو سجیشنز ہیں اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کو قدر کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے قومیں جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. قومیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام صورتحال کے باوجود جو ہے وہ ہم صرف یہ لفظی گولہ باری اور ایک الزام جو ہے وہ کی سیاست پہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ لفظی گولہ باری کی بات کی جائے تو ہماری فردوس عاشق اوان بھی فل ایکشن میں آ گئی ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان یہ بھی کہتی ہیں کہ حزب اختلاف کی پھیلائی ہوئی افواہیں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پائیں گی. وزارتوں میں تبدیلی حکومت کا مسئلہ ہے جسے گھر کے اندر حل کیا جائے گا. سب سے پہلے اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک پیج پر ہیں. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر آج اعتماد کا اظہار کیا. عثمان بزدار صاحب کے اوپر ان کے تمام ایم پی ایز نے اعتماد کا اظہار کر کے ان کو اپنا وزیر اعلیٰ کے طور پہ اعتماد دیا. تو ان کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی اب اس ووٹ کو عزت دیں، کیونکہ عثمان بزدار اکیلا نہیں، پنجاب اسمبلی کی اکثریت اس اسمبلی کی اس پہ اعتماد کرتی ہے.
معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کا چورن زیادہ دیر تک نہیں بکے گا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم گھر میں ہی حل کر لیں گے۔ جو چورن اپوزیشن بیچنا چاہتی ہے وہ بیچ نہیں پائے گی کیونکہ کوئی اختلاف نہیں، یہ ہمارے گھر کی باتیں گھر میں طے کر لیں گے۔ میڈیا بحران پر فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ لاوارث نہیں، جمہوریت میں میڈیا کا چوتھا ستون ہے، امید ہے میڈیا حکومت کو مثبت تجاویز دے گا۔ آپ نے گفتگو سنی ان کی کہ فردوس عاشقوان نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو اچھی خبر یہ تھی انہوں نے میڈیا کو کہہ دیا کہ وہ لاوارث نہیں ہے، ہمارے لیے اچھی خبر یہ تھی۔ لیکن اس سے آگے اگر بات کریں، ابھی تک یہ بات ہی کنفرم نہیں ہوئی کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے یا پیپلز پارٹی کے۔ میں کل پرسوں ان کو ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی، ان سے سوال کیا گیا کہ منی لانڈرنگ کیا زرداری صاحب نے کی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے، تو انہوں نے کہا آگے سے کہ وہ عدالت کا کام ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تو اس پہ کسی پی ٹی آئی کے رہنما کا جواب تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہمارے مدعے پر ہی نہیں کھڑی ہوئی تو پھر یہ ہم سے وفادار نہیں ہے۔ تو منصور صاحب پہلے آپ اس بات پہ بتائیے گا کہ کیا یہ پی پی چھوڑ کے یہ پی ٹی آئی میں آ گئی ہیں اور کیا یہ اس کو دفاع کریں گی اب یا نہیں کریں گی؟ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہرحال ان کی ایک طویل عرصے تک جو ایفیلیشن ہے وہ پیپلز پارٹی سے رہی ہے، یہ اس سے ایسوسیٹ رہی ہیں اور سیاست جو ہے وہ بہرحال انہوں نے پیپلز پارٹی میں کی ہے۔ اور ایتھیکلی شاید پاکستان میں اگر یہ چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے خوش آئند چیز ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ رواج جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ یہ ایک عرصہ اس میں رہنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی میں آنے کے بعد اگر یہ وہاں کے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کرتے ہیں اور مطلب اس کو جو ہے اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ جو ہے وہ بہرحال بہت کسی بھی پارٹی کے اندر کسی بھی گھر کے اندر آپ دیکھ لیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اس کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ اس کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دیں۔ تو ان کا جو یہ اسٹانس ہے اس کو میرے خیال میں جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے یقیناً دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی کچھ میچیور پولیٹیشنز کے جو ہے وہ بیانات میں نے یقیناً سنے کہ فردوس عاشقوان صاحبہ اور جو ہے وہ دیگر ان کے پاس جو ایسے اس وقت وزراء ہیں یا کیبنٹ میں لوگ ہیں یا جو ہے وہ ان کے جو پرومننٹ جو لیڈرانز ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی طرف جو ہے وہ بار بار یہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی جو ہے یا نواز شریف صاحب کی یا مطلب دیگر جماعتوں میں رہ کے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ اپنے سابقہ جو تجربات ہیں اس کی بنیاد پر ان پارٹیز کو ایکسپوز کریں۔ میرے خیال یہ ایک اچھی روایت جو ہے وہ یقیناً نہیں ہوگی، اور اگر اس کا جو ہے وہ میں نے یہ فردوس عاشقوان صاحبہ کو بھی سنا تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو درگزر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کو اوائڈ کرتی ہیں۔ لیکن اچھی بات تو ہے، لیکن اگر ہم ان کو جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ پردہ ڈالیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان سے یہ جواب بنتا تھا منی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں کی، آپ اس بارے میں کیا؟ منی لانڈرنگ بہت مشکل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ منی لانڈرنگ کو ویسے ہی جو ہے وہ اگر آپ دیگر جو جرائم ہیں ان کے مقابلے میں منی لانڈرنگ کی جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنا، اس کو پروف کرنا جو ہے وہ ایک دنیا بھر میں جو ہے وہ مشکل ترین عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فردوس عاشقوان صاحبہ جو ہے وہ مطلب وہی سلسلہ، مطلب یہ میرا خیال ہے ڈفرینس جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ فواد چودھری اور فردوس عاشقوان کا جو ڈفرینس ہے وہ میرا خیال ہے اس جملے میں اس سارے صورتحال میں جو ہے وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک معتاد طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں اور اس طریقے سے الزام کی جو ہے وہ سیاست سے میرا خیال ہے جو ہے وہ اجتناب کر رہی ہیں، جس کی میرا خیال ہے اس وقت پی ٹی آئی متعمل بھی نہیں ہو سکتی اس کو مزید کنٹینیو کرنے کی، کیونکہ لوگ جو ہے عوام جو ہے قوم پاکستانی قوم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اب جو ہے وہ مطلب سن کے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے۔ راشد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ دیکھیں منی لانڈرنگ ایک ایسا کیس ہے، 26 ایجنسیاں اور 40 ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں، اور وہ تحقیقات کرنے کے بعد ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے، تو پھر ایک فردوس عاشق صاحبہ جو ایک پارٹی میں بہت بڑے عہدے پہ بھی نہیں تھی پیپلز پارٹی میں، تو یہ ضروری نہیں کہ ان کو بہت زیادہ معلومات ہو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں پتہ تو نہیں پتہ ہو سکا، ہمیں مان لینا چاہیے۔ اب دراصل صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہم جو ہے ساری چیزیں ایک دو کیسز کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، الزام لگتا ہے، اول تو جو الزامات ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے، پاکستان میں کیا جاتا ہے، اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے خیال سے اگر کسی ملک میں قوانین ہوتے اور وہاں پہ لا اور انفورسمنٹ کا سسٹم ہوتا تو میرے خیال سے اس طرح الزامات سامنے آ جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے، جب تک وہ ریفرنس نہیں بنتے، جب تک وہ تمام سسٹم نہیں بنتے، لیکن ہمارے یہاں تو ایک الزام لگا اور الزام بالکل پبلش ہو جاتا ہے، ایک ادارے کو ایک شکایت ملی اور وہ شکایت پوری پبلش ہو گئی، تو یہ کیسے پبلش ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ بنتا ہے، لیکن یہ سوال کیے نہیں جاتے۔
سوال تو یہ بنتا ہے کہ میرے پر ایک الزام لگا، ایک ادارے میں میرے خلاف شکایت آئے، شکایت آتے ہی پورے میڈیا میں کیسے پہنچ جاتی ہے، پورا میڈیا کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خلاف ایک شکایت آئی ہے، اور اس پہ پھر بہت بڑی بڑی باتیں اور پروگرام ہو جاتے ہیں. میڈیا پہ آنے کی بات نہیں، کیونکہ اگر وزیر ہیں تو وہ ویسے ہی کہتے ہیں نا پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اگر ان پہ کچھ الزام لگ رہا ہے تو وہ ہم اس پہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر صرف حد تک عزت کے جو کیسز ہیں ان پہ اگر کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پروپیگنڈے کا جو اتنا سلسلہ پاکستان میں جاری رہتا ہے، یہ جو ہے اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اداروں کا ہے کہ اس کو کنویکٹ کرتی ہیں کون ملزم ہے کون مجرم ہے. لیکن پاکستان میں پرسیپشن اس حد تک بلڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ میکینزم کام کرتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لابیز کام کرتی ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی مشینری جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، اور بہت سارے جھوٹ ایسے ہیں کہ جن کو سچ بنا کے ہمارے ہی سامنے جو ہے وہ پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ اب خود کو یقین دلانا بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ صورتحال کیا تھی اور کیا نہیں تھی. اتنا جھوٹ جو ہے وہ پاکستان میں مطلب اس طریقے سے پرسیپشن ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ایسے میکینزم، ایسی لابیز جو ہے اور ایسی ٹیکنیکل ٹولز جو ہے وہ موجود ہیں. مطلب آپ کہہ لیں کہ مطلب انتہائی جو ہے وہ معاشرتی پستی کا شکار جو ہے وہ اس وقت ہم لوگ ہیں. اس میں سدھار کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ابھی ہم تھوڑی پستی سے باہر نکل کے آتے ہیں. کل کی خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے دورہ ایران کیا، وہ ایران کے دورے پر تھے اور وہاں انہوں نے اچھے بیانات دیے. یہ بھی کہا کہ نئے پاکستان کو ایران جیسے انقلاب کی تلاش ہے. اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے. دورہ ایران میں وزیراعظم عمران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جس کے بعد صحت کے شعبے میں پاکستان اور ایران تعاون کے اعلامیہ پر دستخط کی تقریب ہوئی. ان کے دورے کے حوالے سے جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے پاک ایران سرحد کو امن و دوستی کا مقام بنانے اور دہشت گردی، اسمگلنگ، منشیات، منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرائم کو مل کر روکنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس حوالے سے دونوں ممالک کی خصوصی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جون میں اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جبکہ مشترکہ کونسلر کمیشن کا اجلاس بھی رواں سال ہوگا. کمیشن میں دونوں ممالک کی عوام کو سفر کی بہتر سہولیات دینے پر غور ہوگا. نئے سرحدی راستے اور سرحدی مارکیٹس کھولی جائیں گی. سرحدی امور کے اعلیٰ سطح کمیشن کا اجلاس آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہوگا. اعلامیہ کے مطابق اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق کسی کی خود مختاری میں عدم مداخلت کے اصول پر اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا گیا کہ مستحکم اور آزاد افغانستان علاقائی امن کے لیے ضروری ہے. افغان قیادت میں افغان مذاکراتی عمل کامیاب بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے. دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف موجود تعاون کو دگنا کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں اور سی پیک کو ترقی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا گیا. دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کو UN قراردادوں اور کشمیر کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. دونوں ممالک نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا. ایران کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی. وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی سے بھی ملاقات کی. اعلامیہ کے مطابق ملاقات خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور وفد نے ایرانی رہبر کی روحانی رہنمائی سے بھی استفادہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایران میں برابری کی وجہ سے انقلاب آیا ہے. یہ بھی کہا کہ پاکستان میں امیر کو اور امیر غریب کا فرق دور کرنا چاہتا ہوں، وہ مٹانے آیا ہوں اور میں اس کی کوششوں کے لیے یہاں پر آیا ہوں. پاکستان کو ایران سے بھی آگے لے کے جایا جائے گا. منصور صاحب یہ بتائیں گا کہ ابھی امریکہ کی پابندیوں کے بعد اب یہ سارے تعلقات کو، ان قربت کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ یقیناً پاکستان کی جو ہے وہ دیکھیں کسی بھی ملک کی اگر پالیسی کی، اگر آپ فورن پالیسی کی بات کریں تو اس میں کنسسٹنسی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. یہاں جو ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ 100 سال کی جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہیں. پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ ہم نے جو گزشتہ 70 سالوں میں دیکھی ہے، ہمیں کنسسٹنسی جو ہے وہ اس حوالے سے نظر نہیں آئی. مطلب اگر صرف آپ نیبر کے حوالے سے کہنا تو کسی بھی مطلب ایک نارمل آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نیبر سے جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھے. پاکستان کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ سوائے چائنا کے آج تک جو ہے وہ بہتر صورتحال ہماری ڈیولپ نہیں ہو سکی اپنی نیبرنگ کنٹریز سے. اس میں ایران ہو گیا، انڈیا ہو گیا اور آپ کا افغانستان ہو گیا. افغانستان بہرحال ایک سورس کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ افغانستان سے بھی صورتحال جو ہے وہ ہماری بہتر نہیں رہی ہے. تو خاص طور پہ ایران سے جو ہے وہ مطلب بالکل نیبرنگ کنٹریز سے اگر اکنامک سطح پر بھی دیکھیں تو بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ حاصل کر سکتا تھا. ٹریڈ کو جو ہے وہ ہم اپنی بہت بہتر کر سکتے تھے، لیکن کچھ ایسی پالیسیز تھیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال شروع سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ امریکی جو ہے وہ بلاک سے اس کا تعلق رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سعودیہ، اور سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس
ایران سے جو ہے وہ ڈسٹنس کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑا. اور اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ایران کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, جو سینکشنز ہیں, جو پابندیاں ہیں, اور ایران خود ایک جو ہے وہ بہرحال اکنامک بحران کا شکار اس وقت نظر آتا ہے. اس تمام صورتحال میں عمران خان صاحب کا وہاں جانا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید اس ساری صورتحال میں ایران کے ساتھ کسی بھی پوزیشن پہ سٹینڈ لے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بیلنس پالیسی جو ہے وہ مستقبل کے لیے بنائی جائے, کہ جس پالیسی کے تحت جو ہے وہ آنے والی حکومتیں بھی جو ہے وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں, نہ کہ صرف کسی ایک اسپیسیفک لابی کو جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تمام دیگر ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ اپنے اچھے تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ اکنامک سطح پر ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اور دیگر ایشوز کے لیے جو مطلب نارکوٹکس کے حوالے سے, کیونکہ نیبرنگ کنٹریز میں یہ تمام چیزیں جو ہے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فریکوینٹلی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس ساری صورتحال کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں, اور اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ کنسسٹنٹ پالیسی کی جو ہے وہ یقیناً ضرورت ہے. راشد صاحب, کبھی امریکہ تعلقات آڑے آ جاتے ہیں, ان کی پابندیاں آڑے آتی ہیں, کبھی دہشت گردی کے واقعات آڑے آ جاتے ہیں. کہیں پر بھی دہشت گردی اگر ایران میں ہوتی تو کہتے ہیں پاکستان نے یہاں سے وار کیا, اگر یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں ایران کا وہاں سے وار تھا. اب ان ساری پابندیوں کے بعد کیا ہوگا مستقل اور دیر بعد؟ ہمارے تعلقات کبھی نہیں رہے ایران سے. جب بھی کچھ تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا دھماکہ کچھ ہو جائے گا کہ ہم بولیں گے کہ نہیں, یہ تعلقات کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے. اب اس کو دیر پا رکھنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, ایران ایک ہمسایہ ملک تھا سب سے پہلے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. دنیا میں سب سے پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک ایران تھا. افغانستان نے مخالفت کی تھی, ایران نے آپ کی حمایت کی تھی, اور ہمارے اور ان کے تعلقات میرے خیال سے آج سے نہیں کئی عشروں سے جو ہے بہتر تعلقات رہے. شاہ ایران جب پاکستان آتے تھے, جب ان سے تعلقات بہت اچھے تھے. ایون ایران عراق جنگ کے دوران ہم نے بڑی بیلنس پالیسی اختیار کی ہوئی تھی. لیکن پاکستان کی دیکھیں, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا جو غلط فیصلہ ہے وہ افغانستان کی جنگ کے بعد ہم نے جو صورتحال پیدا کر لی اپنے لیے, سب سے بڑا پاکستان کی تاریخی غلطی میں کہتا ہوں افغانستان میں اس طرح انوالومنٹ تھی. دیکھیں, افغانستان سے ہم الگ نہیں رہ سکتے تھے, لیکن اس طرح ہم اپنے ملک کو دوسروں کے لیے کھول دینا اور وہاں پہ پورے بین الاقوامی مفادات کے لیے آپ خود کو پیش کر دینا, میرے خیال سے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ایران نے بھی افغانستان میں کیا, لیکن انہوں نے اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں کی. اس کے بعد ہمارے لیے واپس آنا بہت بڑا مسئلہ بنا, اور ہمارے اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات خراب ہوتے رہے, کیونکہ اعتماد جو ہوتا ہے ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے پہ, اگر ہم افغانستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کل دوسرا ہمسایہ بھی ہمارے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی یہ ملک کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے ہم نے اب اپنے ہمسایوں میں اعتماد بھی پیدا کرنا ہے, اور یہ ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کی جو ممالک ہوتے ہیں ان کے تعلقات اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہیں, لیکن ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے. جیسے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہمسائے کی اہمیت زیادہ ہے, آپ کے بھائی سے بھی زیادہ ہے جو دور رہتا ہے, آپ کے ہمسائے کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایران, افغانستان, اور اگر ممکن ہو اور دو طرفہ تعلقات بہتر ہو جائے تو بھارت سے بھی اگر تعلقات بہتر ہونے کی کوئی صورتحال ہو, جو پاکستان کوشش تو کر رہا ہے. لیکن دیکھیں, ہمسائے آپ بدل نہیں سکتے, آپ دوست بدل سکتے ہیں, ہمسائے نہیں بدل سکتے. آپ کا ہمسایہ ایران رہے گا, آپ کا ہمسایہ افغانستان رہے گا, آپ کا ہمسایہ چین رہے گا, آپ کا ہمسایہ بھارت رہے گا. تو آپ کو ان ممالک کے ساتھ اگر بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تو کم از کم معمول کے مطابق تعلقات تو رکھنے پڑیں گے, کیونکہ اگر ان سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, آپ کی چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے تعلقات ہوں, پھر بھی آپ کے مسائل اپنی جگہ موجود رہیں گے. تو میرے خیال سے یہ عمران خان صاحب کا ڈیو تھا دورہ, اور میرے خیال سے تو یہ کچھ عرصے پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن دیر آیا درست آیا, درست کافی بہتر انداز میں آگے, کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اور اس طرح کے بیانات پہلی بار کسی سطح پر سامنے آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایران کے علاقائی استحکام اور افغان امن مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بات کی, اور اس طرح کے بیانات اس سے پہلے میرے خیال سے سامنے نہیں آئے. نہیں, یقیناً عمران خان جو وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹیررزم کے حوالے سے ہے کہ پاکستان مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بولڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ پاکستانی سرزمین کو جو ہے وہ ہم ایران کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً ہم نے پاکستان میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس سطح پر جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آئے.
اور بہرحال اس چیز کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ریئلائز کرتے ہوئے ڈیسیجن لیے جائیں اور اس پہ اقدامات کیے جائیں، اور یہی وہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی پرماننٹ سلوشن ان تمام خرابیوں کا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ادروائز مطلب اس کو اگر آپ صرف جھوٹ کی بنیاد پر یا جو ہے وہ پردہ ڈال کر جو ہے وہ چیزوں کو اگر آپ کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی نیبرنگ کنٹریز ہوں یا آپ کے جو ہے جو دوست ممالک ہیں ان سے جو ہے وہ آپ وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ کانفیڈنس بلڈ نہیں کر سکتے، اور ان سے جو ہے ایسا جو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان کی قیادت کو جو ہے وہ آگے آ کر اور جو اگر خرابیاں یا ماضی میں جو غلطیاں ہیں یا جو پالیسیز میں جو لوپ ہولز رہے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال کسی بھی سطح پر ہی میں مطلب اس چیز کا خواہاں نہیں ہوں کہ مطلب آپ امریکہ سے تعلقات بگاڑ لیں یا آپ جو ہے وہ افغانستان میں کسی اور سطح پر جو ہے وہ چلے جائیں یا بھارت سے کچھ اور کر لیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو نیبرنگ جو کنٹریز ہیں، کیونکہ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو جو سابقہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھی اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بڑی کاوشیں اس حوالے سے سامنے آئی تھی، گیس پائپ لائن کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں اور اس سے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال، پاکستان کی جو ہے وہ اور دیگر معیشت سے جو ریلیٹڈ اور دیگر ایشوز ہیں اس حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ بہتری جو ہے متوقع تھی، لیکن جیسے کہ وہی کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک واضح جو ہے وہ آپ اس پہ کہہ لیں کہ خلا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ رک جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، لوگوں کی ذاتی مطلب لیڈران کی ذاتی پسند ناپسند اور عقائد اور جو ہے وہ اپنی مطلب فیسیلیٹیشن کو مد نظر رکھنے کے بجائے ملک کی مفادات کو اگر جو ہے نہیں کرتی، وہ یہ کہتی کہ پیپلز پارٹی کے کام تھے وہ چلی گئی تو یہ کام وہیں کے وہیں رک گئے سارے۔ نون لیگ جب آتی ہے تو وہ اپنے نئے پیکیجز اور نئے پروجیکٹس لے کر آتی ہے کہ وہ کام ہم نہیں آگے بڑھائیں گے۔ ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہے، ریاستوں کے لیے جو ہے وہ کنسسٹنٹ پالیسی، خصوصاً خارجہ پالیسی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاکستان میں اس کا فقدان ہم نے دیکھا ہے، اور یقیناً اس میں جو ہے وہ عالمی اور جو ہے وہ پریشرز جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن ان جو پریشرز کو کیسے کٹیل کرنا ہے، کیسے آپ کو اپنے جہاں سے زیادہ فائدہ ہے اس کو مینٹین کرنا ہے تعلقات کو، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہی خارجہ پالیسی ہوتی ہے کہ کس سطح پر کس طریقے سے کیسے جو ہے وہ آپ قومی مفادات کو جو ہے وہ اوپر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ چیزوں کو مینٹین کریں گے۔ اور راشد صاحب یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کل کے لیے کہ ان کا دورہ ایران ہوا اور کافی مثبت اثر پڑا ہے، اور صرف مطلب پاکستان اور ایران کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا کافی پازیٹیو ریئیکشن گیا ہے۔ دیکھیں ہمارے خلیجی ریاستوں سے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے ایران ہمارا پڑوسی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو زبان فارسی ہے، ہماری زبان جو اردو ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے تاریخی طور پہ، ثقافتی طور پہ اور تمام وجوہات کی بنا پہ ایران سے ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، اور میرے خیال سے الگ تھلگ ہمیں کسی سے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں سب سے برادرانہ تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم کانفلکٹ میں جائیں گے، ہم کسی اور کے لیے کام کریں گے، اگر ہم کسی اور کو اپنا شولڈر دیں گے اور بندوق چلانے دیں گے تو بہرحال مسائل بڑھیں گے۔ اور دیکھیں اس وقت بھارت، چین اور کئی ممالک جو ہیں ایران سے تیل لیتے ہیں، اور ہم جو ہے ایران سے تیل نہیں لیتے۔ اب ہمارے ملک میں گیس کا بحران پیدا ہو گیا، جبکہ ایران میں اضافی گیس موجود ہے لیکن وہ ہم نہیں لے سکتے۔ پائپ لائن بارڈر پہ ہوئی ہے اور معاہدہ ہوا ہے اور ہم ابھی تک گیس نہیں لے رہے۔ مثلا ہم جو ہے بہت جلدی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم بہت سے معاملات میں سٹیپ لے سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اور ملک بھی تو ایران سے ٹریڈ کر رہے ہیں، جب ان کو آپ اجازت دیتے ہیں اسپیشل آرڈر کے تحت تو ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ امریکہ سے ہم کانفلکٹ نہ کریں، ہم تو امریکہ سے، بلکہ ہمیں تو کسی سے بھی نہیں لڑنا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے کانفلکٹ کرنے کی؟ ہم لیکن آرگیو تو کر سکتے ہیں۔ معاملات جو ہیں پازیٹیو وے کی طرف گئے ہیں، کل اچھے معاملات ہوئے، اچھے بیانات سامنے آئے ہیں، اور یہ دوستی اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ آگے بھی بڑھے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بعد اب یہ دوستی کا سلسلہ دوبارہ سے، قربت کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑا ہے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، کل انشاءاللہ پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ اور خوش آئند باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔